بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیمرا کے اندر ہمارے محترم المقام جناب ناصر منہاج صاحب نے انجینئر مرزا کیس کے ریلیٹڈ پیمرا کے اندر ایک اپلیکیشن دائر کی تھی کہ وہ میڈیا کے حضرات اور پوری میڈیا ہاؤسز جو گستاخ رسول انجینئر محمد علی مرزا کو مذہبی اسکالر جیسے القابات سے نوازتے ہیں اور کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اس کے خلاف ایک درخواست تھی اور ایک دو مجوزہ پروگرام کے حوالے بھی تھے۔ اس حوالے سے پیمرا کی کونسل COC میں آج ہیئرنگ تھی، اس میں بڑے سینئر لوگ، ان کے ججز اور ان کی جتنی بھی ٹیم تھی پوری کونسل کو موجود تھی۔ اس کے سامنے منہاج صاحب پیش ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ حاضر تھا۔ عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے اور انویسٹیگیشن کے مراحل سے گزر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے مرزا انجینئر کے خلاف اپنی ورڈکٹ بھی دے دی ہے، اپنی اوپینین دے دی ہے۔ اس صورت میں آپ اس کو جو جیو نیوز نے پروگرام چلایا ہے وہ باعث بھی ہے، وہ انلیگل بھی ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے اور وہ اخلاقی لحاظ سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہاں پہ ہونا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیمرا کے اندر ہمارے محترم المقام جناب ناصر منہاج صاحب نے انجینئر مرزا کیس کے ریلیٹڈ پیمرا کے اندر ایک اپلیکیشن دائر کی تھی کہ وہ میڈیا کے حضرات اور پوری میڈیا ہاؤسز جو گستاخ رسول انجینئر محمد علی مرزا کو مذہبی اسکالر جیسے القابات سے نوازتے ہیں اور کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، اس کے خلاف ایک درخواست تھی اور ایک دو مجوزہ پروگرام کے حوالے بھی تھے۔ اس حوالے سے پیمرا کی کونسل COC میں آج ہیئرنگ تھی، اس میں بڑے سینئر لوگ، ان کے ججز اور ان کی جتنی بھی ٹیم تھی پوری کونسل کو موجود تھی۔ اس کے سامنے منہاج صاحب پیش ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ حاضر تھا اور بھی ہمارے ساتھی ساتھ تھے۔ اس میں کونسل نے بعض چیزوں پر ہم سے استفتاء کیا اور بڑی ایک طویل نشست ان کے ساتھ ہماری رکھی گئی اور اس میں ہم نے اپنا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا کہ علماء اور مشائخ جو ہیں اور پورے ملک کے جو مسلمان ہیں، پوری دنیا کے مسلمان، ان کا اس بندے کی گستاخی کی وجہ سے پہلے ہی دل جو ہے وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد میڈیا ہاؤسز اور چند صحافی، نام نہاد صحافی جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر کے مزید مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ تو کونسل نے پیمرا کی وہ COC کونسل نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے آسان انداز میں ہمارا موقف لیا اور اس پر ایک طویل نشست الحمدللہ ہماری ہوئی۔ انشاءاللہ بہتری کی امید ہے اور ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ آئندہ بھی میڈیا ہاؤسز اور میڈیا کے جو چند نام نہاد صحافی ہیں وہ گستاخ رسول کو کم از کم جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی ناکام کوشش نہیں کر سکتے، اور ایک ایسا گستاخ رسول جس کا کیس آلریڈی عدالت کے اندر ہے، انڈر انویسٹیگیشن ہے اور عدالت کے اندر اس کے تمام تر قانونی معاملات چل رہے ہیں۔ اب میں محترم ناصر منہاج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیمرا میں ہماری ہیئرنگ ہوئی ہے کونسل آف کمپلینٹ میں، جہاں پہ فاضل ممبران نے ہمارا بڑا تھارولی اور ڈیٹیلز ہمارا موقف لیا۔ جیو نیوز کی طرف سے یا شاہ زیب خانزادہ کی طرف سے آج کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ انہوں نے ان کی غیر حاضری بار کی اور ہمارا موقف باقاعدہ سنا۔ اب ہمارا موقف یہ تھا کہ جو جیو نیوز کے جو ہمارا جس مجوزہ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اس میں جو موقف لیا گیا مرزا انجینئر کی حق میں، ہم نے اس کو نیگیٹ کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ پروگرام بائسڈ ہے، پلانٹیڈ ہے اور پری جوڈس ہے، کیونکہ عدالت میں اس کا کیس چل رہا ہے اور انویسٹیگیشن کے مراحل سے گزر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے مرزا انجینئر کے خلاف اپنی ورڈکٹ بھی دے دی ہے، اپنی اوپینین دے دی ہے۔ اس صورت میں آپ اس کو جو جیو نیوز نے پروگرام چلایا ہے وہ باعث بھی ہے، وہ انلیگل بھی ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے اور وہ اخلاقی لحاظ سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسری سائڈ کا موقف لیا جاتا، لیکن دوسری سائڈ کا موقف نہیں لیا گیا۔ امپارشل علماء کرام کو پروگرام میں مدعو نہیں کیا گیا۔ انہیں لوگوں کے کلپس عدالت میں اس پروگرام میں چلائے گئے
جن لوگوں پر آلریڈی مختلف قسم کی ایلیگیشنز ہیں، جن لوگوں نے مرزا جیلمی کے حق میں اپنی اوپینین آلریڈی ایکسپلور کی ہوئی ہے. ہمارا موقف ڈیٹیل سے سنا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیا چیزیں کرتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کون سی لیگل ریمیڈیز ہیں جو ہم انشاءاللہ اویل کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی ایف آئی آر اور کاٹی، ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں، جو ایکس ڈی جی تھے ایف آئی اے کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی ایف آئی اے میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا اوپر لگا کے، تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری ایپلیکیشنز کی. جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے، جن کے بزرگوں نے اشرف رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے. ہاں، انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. کتے کی اوقات نہیں تمہاری. ایک کلپ چڑھاتے ہو نا، نیچے ذرا دیکھ لو کمنٹس پڑھ کے. تو میں نے کوئی بندے بھرتی نہیں کیے ہوئے، نہ میرے پاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر والا بجٹ موجود ہے، نہ عمران خان صاحب والا بجٹ موجود ہے. ہاں، میرے پاس کوئی بجٹ موجود نہیں ہے. یہ خود لوگ کرتے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کی اب چیخیں سنیں. اللہ کے بندوں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 3-3 4-4 سیکنڈ کے، جس میں نے حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ کاٹ کے جو میں نے حدیث میں سے بولا ہوا ہوتا ہے